على محمد وآل محمد. فاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. صلوات پڑھیں. صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق کی اس حدیث جو دعا کی شکل میں ذیل میں مختلف جگہوں پر جو کوشش ہے کچھ بات اپنے نوجوانوں کی تک زمانے کے امام حضرت حجت ارواحنا کے حوالے سے پہنچ سکے. اصل عنوان اس دعا کا بھی معرفت امام ہے، لیکن خود دعا نے ایک راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے. اور ایک جملہ سے قبل میں نے کسی مجلس میں عرض کیا ہے کہ ہم لوگوں کی پہچان امامی مذہب ہے، امامیہ مذہب، یعنی امامت اصل ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے. اور جب امامی مذہب ہے، خود یہ امام کی دعا ہمارے درس ہے کہ امامت تک کیسے انسان پہنچتا ہے یا کون امامی مذہب ہوتا ہے. امامت کا تصور یا امامت کا معاملہ کہاں تک انسان کو پہنچاتا ہے یا کیسے امام والا انسان بنتا ہے یا امامی مذہب کی شناخت کیا ہوتی ہے. آغاز کیا ہے دعا کا؟ اللہم عرفنی نفسک، خدایا ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، ہمیں اپنے کو پہچنوا دے. اور پھر اس کے بعد کا امام کے جملات ہیں: انک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک. اگر تو نے پہلے اپنے کو نہ پہچنوایا تو پھر ہم ہرگز رسول کو نہیں پہچان پائیں گے، یعنی ہمیں رسول کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام نے فرمایا کہ پہلے خدایا ہماری توحید مضبوط ہو جائے. امام فرما رہے ہیں کہ خدایا پہلے ہماری معرفت پروردگار مضبوط ہو، ہماری توحید مضبوط ہو. اور امام کے الفاظ ہے کہ جب توحید مضبوط ہوگی تبھی رسالت مضبوط ہو سکتی ہے، یعنی تبھی رسالت کا عقیدہ ہو سکتا ہے. اور پھر جملہ کیا ہے کہ اللہم عرفنی رسولک، خدایا ہمیں رسول کی معرفت عطا کر دے، یعنی ہماری رسالت مضبوط ہو جائے، ہمیں معرفت رسول ہو جائے. اس لیے کہ فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اگر تو نے رسول کو نہ پہچانوایا تو ہم ہرگز امام کو نہیں پہچان سکتے، یعنی پھر ہمیں امام کی معرفت نہیں ہو سکتی. یعنی اگر ہم امام تک آئیں گے تو پہلے توحید سے آغاز ہوگا. جب توحید کی معرفت ہو جائے گی تب رسالت کے قائل بنیں گے اور لائق بنیں گے، اور جب توحید و رسالت ہماری مکمل ہوگی تب ہم امامت تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اس دعا کا ایک درس اور پیغام یہ ہے کہ اگر آج ہماری شناخت امامی مذہب ہے، امامیہ مذہب ہے، امامت ہماری پہچان ہے، تو امام صادق فرما رہے کہ اس امامت کا آغاز توحید سے ہوا ہے. گویا وہاں امامت نہیں ہو سکتی ہے جہاں توحید میں کمی کا تصور پایا جاتا ہو. امامت وہیں ہوتی ہے جہاں پہلے توحید مکمل ہوتی ہے، پھر رسالت مکمل ہوتی ہے، تب انسان امامت کے لائق بنتا ہے. یہ گویا ایک امام صادق کا پیغام ہے کہ اگر آج شیعت کو امامی مذہب کہا جاتا ہے تو اس دعا سے پہچانو کہ یہاں پہلے توحید ہے، اور جب توحید مضبوط اور مکمل ہوئی ہے تبھی رسالت آئی ہے، اور جب توحید اور رسالت مکمل ہوئی ہے تبھی امامت آئی ہے. صلوات پر محمد. بعض جگہوں پر ایک
بات وضاحت سراج سے گئی کہ شیعت کا مطلب ہی ہوتا ہے جہاں صرف توحید ہو، وحدانیت خدا ہو، یعنی جہاں خدا کے علاوہ کچھ نہ ہو، توحید. اور یہی توحید ہوتی ہے جو ہمیں امام کا پہچاننے کے لائق بناتی ہے. آج اگر معرفت امام کی ہم گفتگو کریں اور امامت کی بات کریں اور امام کو پہچاننے کی بات کریں، یقین رکھیے جب تک ہم خدا کو نہ پہچان لیں امام کو نہیں پہچان سکتے. جب تک ہمیں معرفت خدا نہ نہیں معرفت امام ہو سکتی. اس لیے کہ ہمارے ہاں جو امامت کا عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ ہے، حجت خدا کا عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خود سے امام بن بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خود سے مولا بن بیٹھے ہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پبلک نے انہیں امام یا مولا بنا دیا ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے کہ لوگوں نے انہیں امامت و ولایت دے دی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ انہیں اللہ نے ولایت دی ہے، اللہ نے امامت دی ہے. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں امامت و ولایت دی ہے تو پہلے ہم اللہ کو پہچانے تبھی تو امام کو پہچان سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ ولایت دینے والا کون ہے، تبھی تو معلوم ہوگا مولا کسے کہتے ہیں. پہلے یہ پہچانے کہ امام بنانے والا کون ہے تبھی تو امام کو پہچان سکتے ہیں. یہ ایک الزام اور غلط فہمی بعض لوگوں کو اسی میں ہے کہ ان کے ہاں توحید میں کمی پائی جاتی ہے، ان کے ہاں رسالت میں کمی پائی جاتی. وہ شیعہ نہیں ہے جہاں توحید اور رسالت میں کمی پائی جاتی ہے. یہ دعا خود پیغام ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے جہاں توحید اور رسالت میں کمی پائی جاتی. کہتے ہی علی والا اسے ہے جہاں توحید مکمل ہو جاتی ہے، یعنی علی والا کہتے ہی اسے ہے کہ جہاں توحید مکمل ہو جاتی ہے. جب توحید مکمل ہوتی ہے خدا کی معرفت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جب خدا کو پہچانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، تبھی تو آگے بڑھتا ہے. میں نے کہیں پر ایک بات کہی کہ آج ہم لوگ مولا علی کو غدیر سے مولا مانتے ہیں. جب امیر المومنین کو ہم غدیر سے مولا مانتے ہیں تو غدیر میں خالی امام علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے. غدیر میں ایسا نہیں کہ صرف امیر المومنین کو مولا بنایا گیا امام علی کی ولایت. پہلا جملہ تو یہی تھا کہ اللہ مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، یعنی پہلے ولایت خدا کا اعلان ہوا ہے، اللہ مولا. پھر یہ جملہ تھا کہ انا مولا کل مومن و مومنہ، پھر میں مومن و مومنہ کا مولا، یعنی پیغمبر نے فرمایا. یعنی پہلے ولایت خدا ہے، پھر ولایت رسول ہے، پھر یہ جملہ تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی اگر ولایت خدا نہ ہو، ولایت رسول نہ ہو، ولایت علی کا تصور نہیں ہوتا ہے. یہ ولایت علی کا تصور ہی اس وقت ہوتا ہے جب ولایت خدا کو مان لیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے اگر غدیر سے مولا علی کو مانا ہے، اس لیے مانا ہے کہ پہلے اللہ کو مولا مان لیا تھا. یعنی اگر ہم نے اللہ کو مولا نہ مانا ہوتا تو پھر مولا علی کو مولا نہ مان رہے ہو. اور پھر مولا علی کو مولا مانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اللہ کو بھی مولا مانا ہے، رسول کو بھی مولا مانا ہے، تبھی تو غدیر سے علی کو مولا مانا. صلوات پڑھنے پر محمد نوجوانوں کے لیے بہرحال ہمارے مذہب میں کہ امامت و ولایت کا جو معاملہ امیر المومنین سے شروع ہوتا ہے، یعنی امیر المومنین پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر امامت کی بات ہے تو پھر جب تک ہم آج جو پردے غیب میں موجود ہے اس کی امامت کو نہ مان لیں، ہمارا امامت کا عقیدہ مطلب. بلکہ ایک جملہ اور کہوں کہ ہمارا امامت کا عقیدہ اگر ہے تو پہلے توحید کا عقیدہ ہوگا. یعنی توحید کا عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم امامت کا عقیدہ نہیں رکھیں. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ توحید ہماری اس وقت مکمل ہوگی جب ہم رسول کی رسالت کو مانیں، اور توحید اور رسالت اس وقت مکمل ہوگی جب ہم امام کی امامت کا عقیدہ. یہی معاملہ ہے. پھر امام کی امامت اس وقت مکمل ہوگی جب ہم 12 اماموں کی امامت کو ایک ساتھ مانیں. یعنی جب تک ہم 12 اماموں کی امامت کو ایک ساتھ نہ مانیں، نہ تو امامت کا عقیدہ ہو سکتا ہے، نہ رسالت کا عقیدہ ہو سکتا ہے، نہ توحید کا عقیدہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک منوایا گیا ہے وہاں تک ماننا ہے. یعنی ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں تک منوایا ہے وہاں تک ماننا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ نے جناب آدم کو منوایا ہے تو پھر آدم کو ماننا ہے. اگر آدم کے بعد کسی اور کو منوایا ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے. پھر جناب آدم کے بعد اگر سلسلہ ہے تو پھر جہاں تک سلسلہ جائے وہاں تک ہمیں ماننا ہوگا. اور یہاں پر ایک نظام یہ بھی ہے کہ منوایا تو اللہ نے ہے، لیکن ایک قانون یہ بھی رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ہر جانے والے نے اپنے بعد والے کو منوایا. یعنی ہر جانے والے نے اپنے بعد والے کو منوایا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ثبوت بھی قرآن کریم میں خداوند عالم کے سلسلے میں کہ اللہ کا ماننے والا شیطان اس لیے نہیں بن پایا کہ چونکہ شیطان نے اللہ کے منوائے ہوئے کو نہیں مانا تھا.
یہی تو ہے کہ شیطان نے اللہ کے منوائے ہوئے کو نہیں مانا، جناب آدم کو نہیں مانا ہے، لہٰذا اللہ نے بھی کہہ دیا کہ نہ تو ہمارا ماننے والا ہو، اس وقت تک ہمارا ماننے والا نہیں ہے جب تک ہمارے منوائے ہوئے کو نہ مانے۔ تو اس سے ایک قانون تو معلوم ہو گیا کہ ہم کسی کے ماننے والے اسی وقت بن سکتے ہیں کہ جسے اس نے منوایا ہے اسے بھی مانے، اور اگر اللہ کے ماننے والے اس وقت ہے کہ جسے اللہ نے منوایا اسے مانے، تو پھر نبی کریم کے ماننے والے بھی اسی وقت بن سکتے ہیں جسے نبی نے منوایا ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ پیغمبر کے ماننے والے اسی وقت ہیں۔ پھر مولا کائنات نے، آپ تاریخ دیکھیں، امیر المومنین نے اپنی بات منوایا ہے، یعنی مولا کائنات نے باقاعدہ امام حسن کی امامت کا اعلان کیا ہے، تو پھر ہم امام علی کے ماننے والے اس وقت ہوں گے جب ہم امیر المومنین کو امام حسن کے ماننے والے اس وقت ہیں۔ یہاں قانون یہ ہے کہ ہر ایک اپنے بعد والے کا اعلان بھی کرتا ہے، بناتا اللہ ہے، معین اللہ کرتا ہے، اس لیے کہ نہ تو نبی کو ہم بنا سکتے ہیں، نہ رسول کو ہم بنا سکتے ہیں، نہ امام کو ہم بنا سکتے ہیں، بناتا اللہ ہے، صرف ہمارا کام ہے ماننا۔ اب یہاں پر رک کے امام کے سلسلے میں جو گفتگو ہے قابل غور توجہ کے لیے کہ امامت کا جو عقیدہ ہے آخری امام کا، یہ کس وقت کسی حد تک عالم اسلام کے درمیان اختلافی ہے کہ وہ کون ہے، یعنی اس حد تک اختلاف ہے، ورنہ اصل مہدویت میں کم از کم مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، یعنی اصل مہدویت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے کہ ایک بنا میں مہدی آئے گا، مہدی موعود جسے کہتے ہیں، یعنی یہ عقیدہ حتیٰ صرف مسلمان نہیں بلکہ تمام دنیا کے مذاہب کا عقیدہ ہے۔ ہر مذہب میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب دنیا میں برائیاں اور ظلم و جور پھیل جائے گا تو اس وقت ایک طاقت آئے گی جس کے ذریعے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حتیٰ اس طریقے کا تصور آپ کو ہندوؤں کی کتابوں میں مل جائے گا، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، یہودیوں کی، ہر مذہب کی کتابوں میں یہ تصور ہے کہ آخری زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی ذات آئے گی، کوئی طاقت آئے گی، کوئی نہ کوئی ایک نظام بدلے گا، یعنی یہ مسلم ہے۔ مسلمانوں میں بھی باقاعدہ مسلمانوں میں ایک عقیدہ، صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ وہ 255 ہجری میں پیدا ہو چکا ہے جو آئے گا، وہی آج زندہ ہے، وہی آج امامت کر رہا ہے، اسی کی امامت کا زمانہ ہے، وہ پیغمبر کا جانشین ہے، امام عسکری کا بیٹا ہے، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے، امام حسین کے اولاد میں سے، اور اس کے اوپر خود تاریخی یعنی ظاہری اعتبار سے ثبوت کے علاوہ خود نبی کی حدیثیں بھی ہیں، متفق علیہ حدیثیں ہیں، تو وہ ذات ہمارے یہاں معین ہے، عالم اسلام میں وہ ذات معین نہیں ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی آئے گا، یعنی ان کے یہاں یہ ہے کہ وہ آخری، اور پھر جو آئے گا اس کے لیے بھی عقیدہ ہے کہ وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا، آخری جانشین، توجہ دیجیے گا، یعنی وہ پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا جو آخری زمانے میں آئے گا۔ اب طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک قابل غور چیز ہے، قابل توجہ چیز ہے کہ جب آخری زمانے میں پیغمبر کا آخری جانشین آئے گا، ایک جملہ اپنے نوجوانوں کی، آج ہمارے ہاں جو ایک مسلمانوں کے درمیان اصل اختلاف ہے اور جس سے بہت معمولی اختلاف ہے، دشمنوں نے اسے بہت بڑھا کے دکھایا ہے، اس لیے کہ دشمن اسلام کو معلوم ہے کہ اس وقت تک وہ اسلام کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا نہ کرے، اس لیے کہ دشمن کی سب سے بڑی سازش یہی ہوتی ہے کہ آپس میں اختلاف ہو، لڑے، اور تب دشمن اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ایک کام کیا ہے کہ باقاعدہ اس معمولی سی چیز کو بہت بڑھا کے دکھایا گیا، یعنی بظاہر اصل اختلاف ہے امامت کی، خلافت کے اوپر، وہ اختلاف یہ ہے کہ نبی کے بعد جانشین نبی، خلیفہ رسول کو ہم بنائیں گے یا خدا بنائے گا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دین اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، تو جس طریقے سے اللہ نے نبی و رسول بنائے ہیں اسی طریقے سے وہی اللہ آخری نبی کے بعد بھی خود ہی ہدایت کا انتظام کرے گا۔ لہٰذا امام علی کا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ امام علی کو اللہ نے بنایا ہے، ہم نے صرف مانا ہے، یعنی ہم نے بنایا نہیں۔ عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بہرحال ان کی دلیلیں ہیں ان کے پاس کہ وہاں یہ ہے کہ خود عوام بنائے گی، پبلک بنائے گی، اور پبلک کے بنائے ہوئے کو مانا جاتا ہے، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ بنائے گا، اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہم بنائیں گے، یعنی امت بنائے گی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آخری امام کے سلسلے میں اگر آئیں، آخری جانشین کے سلسلے، مہدی موعود جس کو کہیے، اس میں تمام امت مسلمہ، ہم بھی اس بات پر متفق ہیں وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا، اور امت مسلمہ بھی اس بات کے اوپر متفق ہے وہ نبی کا آخری جانشین ہوگا۔ توجہ دیجیے گا، یعنی نبی کا آخری جانشین ہوگا۔ اور پھر اس سلسلے میں سوال یہ ہے کہ جب وہ آخری جانشین ہوگا، مولا کائنات کی ایک نہج البلاغہ میں خطبہ ہے، اس کا جملہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسئلے پر
شروع میں معاملہ حل نہ ہو پا رہا ہو، طے نہ ہو پا رہا ہو، تو پھر اس کے انجام کو دیکھو. یعنی امیر المومنین کا ہے کہ اگر آغاز میں کوئی فیصلہ نہ ہو تو انجام کو اور آخر کو دیکھو، انجام سے آغاز کا فیصلہ کر لو. یعنی مولا کائنات امیر المومنین جو ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے کسی بھی عنوان سے. امام علی کو ہر ایک مانتا ہے، اس لیے کہ امام علی کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا ہے، چاہے وہ تو پہلا ماننا ہو یا چوتھا ماننا ہو. بغیر امام علی، جب امام علی کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، تو امام علی کی روایت ہے. امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اگر کہیں پر شروع میں معاملہ طے نہ ہو پا رہا ہو، حل نہ ہو پا رہا ہو، تو آخر کو دیکھو، آخر سے شروع کا فیصلہ کر لو. یہاں شروع میں اختلاف کیا ہے کہ ہم بنائیں گے یا خدا بنائے گا. شروع میں اختلاف کیا ہے کہ ہم بنائیں گے یا خدا بنائے گا. ہمارا عقیدہ ہے خدا بنائے گا، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہم بنائیں گے. آخر کے سلسلے میں سب متفق ہیں کہ ہم نہیں بنائیں گے بلکہ خدا بنائے گا. آخری کے سلسلے میں تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ خدا بنائے گا. یہی تو علی نے کہا ہے کہ اگر پہلے میں اختلاف ہو اور مسئلہ حل نہ ہو پا رہا ہو تو آخر سے دیکھ کر پہلے کا فیصلہ کر لو. اگر آخری میں طے ہے کہ اللہ بنائے گا تو یقین رکھو کہ ہر جگہ اللہ ہی بنائے گا. یہ ہمارے یہاں امامت کا عقیدہ ہے، امام بھی موجود ہے. لیکن ایک چیز یہاں پر جب امامت کی بات آئے، کیونکہ ہر امام نے اپنے بات کے لیے کسی نہ کسی کا اعلان کیا. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ تاکہ امت اپنے حساب سے دین کو نہ بنانے پائے. دیکھیں توجہ دیجیے گا، یعنی پیغمبر نے بھی، اللہ نے بھی نبی کے بعد اگر اپنی طرف سے نبی کے جانشین کا انتظام کیا ہے تو اس کا ایک ریزن اور سبب یہ تھا کہ لوگ اپنے حساب سے دین نہ بنانے پائے. جب دین اللہ کا ہے تو اللہ کا دین باقی رہے. اس لیے کہ ہدایت و نجات اللہ ہی کے بنائے ہوئے دین سے ہو سکتی ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے دین سے نہیں ہو سکتی. یعنی نجات اسی وقت ہوگی جو اللہ نے قانون بنایا اسے مانو، اللہ نے جو راستہ بتایا اس کے اوپر چلو. اپنے بنائے ہوئے قانون سے تم نجات نہیں پا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اپنی اچھائی اور برائی کو سمجھ سکو. آج تم فیصلہ کرتے ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدے مند ہے، کل کہتے ہو کہ نہیں ہمیں غلطی ہو گئی، وہ ہمارے نقصان دہ ہے. کتنے ایسے موقع آتے ہیں. یعنی تم اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہو. لہذا تمہارے فائدے نقصان کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. لہذا جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہ جانتا ہے تمہارا فائدہ کہاں ہے تمہارا. لہذا قانون بنانے کا حق صرف اس کو ہے. جب قانون بنانے کا حق اس کو ہے تو پھر اس نے اپنے قانون کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے اس نے قانون کو دنیا کے سامنے پیش کیا، جسے ہم اسلام کہتے ہیں. یعنی ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایسا قانون جو دنیا کو سلامتی کا راستہ دکھا سکے، دنیا کے سامنے ایسا راستہ اور ایسا قانون جو دنیا کو سالم رکھ سکے، ایسا قانون جس کے اوپر چل کر خود انسان سالم رہے، اس کا سماج سالم رہے. اس کا ایک مفہوم ہے کہ اسلام کا مطلب سلامتی ہوتا ہے. یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں دوسروں کے ساتھ غلط ویوہار ہے اور دوسرا غلط سلوک ہے اور ناانصافیاں ہیں. اسلام نے اپنا نام ہی اسلام رکھ کر پیغام دیا ہے کہ یہاں سوائے سلامتی کے کچھ نہیں ہے. یہاں ہر قانون میں سلامتی پائی جاتی ہے. اسلام تو دنیا کی سلامتی چاہتا ہے، اسی لیے اپنے قانون کا نام اسلام رکھا ہے. اسلام میں نام ہی اسلام ہے، یعنی ہر وہی قانون بنائے گا جس سے کائنات سالم رہے. اسلام وہی حکم دے گا جس سے تم بھی سالم رہو، دوسرے سالم رہے. اسلام تو ہر ایک کی سلامتی چاہتا ہے. جب اسلام ہر ایک کی سلامتی چاہتا ہے، اللہ نے قانون بنائے، تو جب آخری نبی کے ذریعے سے وہ قانون مکمل ہو گیا. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس قانون کو بھیجنے کے لیے اس نے 1,24,000 انبیاء کو ذریعہ بنایا تھا، اس قانون کو یوں ہی امت کے حوالے کر دے کہ جس کے جیسے سمجھ میں آئے قانون پر عمل کرے. نہیں، اگر اللہ نے اپنے قانون کو بھیجنے کے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے تو وہ اللہ آخری نبی کے اوپر اس قانون کو مکمل کرنے کے بعد اب قانون امت کے حوالے نہیں کرے گا، بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے خود انتظام بھی کرے گا. اور اسی اللہ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے آئے ہوئے قانون کے محافظ کا نام ہمارے یہاں امامت ہے. امامت کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو الہی قانون کی حفاظت کا انتظام ہوا ہے اسے امامت کہتے ہیں. اب گویا جب قیامت تک قانون رہے گا تو قیامت تک امام کا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جب اللہ کا قانون اسلام دین اللہ قیامت تک ہے تو قیامت تک یہ محافظ رہے گا، امام رہے گا. جب قیامت تک محافظ رہے گا
تو اس کا مطلب نبی اپنے بعد اس قانون کو لوگوں کے حوالے نہیں کر دیں گے، لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں، لہذا جاتے جاتے انتظام کر کے۔ اب اپنوں کے درمیان اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ حفاظت دین کے لیے پیغمبر نے اپنے بعد امام علی کو محافظ دین بنایا ہے تاکہ دین لوگوں کے ہاتھوں کو کھلونا نہ بننے پائے، اس لیے کہ معلوم تھا جب محافظ کا انتظام کر دیا تب تو دین کا یہ عالم ہوا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیے، جب محافظ کا انتظام کیا ہے تب تو دین کا یہ عالم ہے، اگر محافظ کا انتظام نہ کیا ہوتا تو دین کا عالم کیا ہوتا؟ تو پھر پیغمبر نے اپنے بات کے لیے امام علی کو محافظ بنایا ہے۔ نبی کے بعد امیر المومنین جب بنے تو امیر المومنین جاتے جاتے اپنے بعد محافظ دین بنا کر دیں، تاکہ امت اور لوگ اپنے حساب سے قانون بدلنے نہ پائیں، یا کم از کم دشمن اپنے حساب سے قانون کو تبدیل نہ کرنے پائے۔ ایک محافظ دین کو بچانے والا، شریعت کو بچانے والا رہے۔ امام علی کے بعد امام حسن اس دین کے محافظ ہے، امام حسن کے بعد کربلا میں امام حسین نے اسی دین کو بچایا ہے، اسی دین کی حفاظت کی ہے، اور جاتے جاتے جس وقت جانے لگے اپنے بعد اس دین کی حفاظت کا فریضہ امام سجاد کے حوالے کر کے گئے، چونکہ دین ہے، ظاہر سی بات الہی دین ہے، 1,24,000 انبیاء دین کو لے کر آئے ہیں، لہٰذا ایک نبی ایک امام جانے سے پہلے اپنے بعد کے لیے محافظ کا انتظام کرے گا۔ یہ سلسلہ 11ویں امام تک آیا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 11ویں امام چلے جائیں اور دین کے محافظ کا انتظام نہ کریں، نہیں ہو سکتا۔ اگر امام جا رہا ہے تو اپنے بعد کے لیے کسی نہ کسی محافظ دین اور شریعت کا انتظام کر کے جائے گا۔ پردہ غیب میں امام کے موجود ہونے کا ایک مقصد یہ ہے کہ 11ویں امام کے بعد بھی محافظ دین ہے، محافظ شریعت ہے۔ جب محافظ دین اور محافظ شریعت ہے تو پردہ غیب میں رہنے والا امام خالی پردے میں نہیں بیٹھا ہے بلکہ دین کی حفاظت کا فریضہ دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے، دین کو بچا رہا ہے، لیکن دین کی حفاظت تو امام کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک مجبوری یہ ہے کہ 11 اماموں کے زمانے میں تو محافظ امام تھے، لیکن پبلک کے لیے یہ مجبوری نہیں تھی کہ اپنے امام کو نہ دیکھ سکیں۔ عوام کے لیے امام کو دیکھنا ممکن تھا، لوگ امام کو دیکھ رہے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب 11 لوگ، اللہ نے وہ طاقت لوگوں کے نہیں سلب کی کہ امام کو دیکھ سکیں، یعنی دیکھتے رہے، جس کا نتیجہ ہوا کہ لوگوں نے 11 کو قتل کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ نے اپنے 12ویں محافظ کے لیے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ امام محفوظ رہ سکے۔ یعنی ایک سبب یہ بھی تھا کہ تاکہ اللہ کی جانب سے وہ محافظ محفوظ رہ سکے، اور پھر وہ موجود ہے۔ اب اگر ہمارے لیے مجبوری ہے کہ 11 اماموں کے سامنے تو ہم دیکھ سکتے تھے اور جا سکتے تھے، ان سے معلوم کر سکتے تھے۔ اب یہ مسئلہ غیبت میں آیا جب ہمارا امام، ہمارے محافظ اصل وہی ہے، لیکن ہماری رسائی اس امام تک نہیں ہے۔ جب ہماری رسائی اس امام تک نہیں ہے تو ہم کو کیسے معلوم ہو کہ غدیر میں کون سی شریعت مکمل ہوئی؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اماموں نے کس دین کی حفاظت کی ہے؟ آج کیسے پتا چلے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے کون سی شریعت بھیجی؟ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس غدیر والی شریعت کے مقابلے میں جو بہت سی شریعتیں بنائی گئی ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ہم امام تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، ہماری رسائی امام تک نہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 1,24,000 11 اماموں کا انتظام ہوا، اس کے بعد اللہ پردہ غیب میں امام کو رکھنے کے بعد اب دین کو امت کے حوالے کر دے، جیسے تمہارے سمجھ میں آئے دین پہ عمل کرو۔ جب آج تک نہیں ہوا ہے، 11 امام تک یہ کام نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے دین کو امت کے حوالے کر دیا ہو، بلکہ ہر زمانے میں ایک محافظ کو سامنے رکھا ہے، تو غیبت کے زمانے میں بھی ماننا پڑے گا کہ اگر ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے اور امام کے درمیان بھی کوئی ایسا ہو جو ہمیں بتائے کہ کون سی شریعت قدیر میں آئی تھی، کس دین کو اللہ نے قدیر میں مکمل کیا ہے۔ یعنی اگر امام نے کسی زمانے میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا ہے تو ماننا پڑے گا غیبت کے زمانے میں بھی امام ہمیں لاوارث نہیں چھوڑے گا۔ غیبت کے زمانے میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں لاوارث چھوڑ دیا جائے کہ جو جیسے چاہے دین کے اوپر عمل کرے، نہیں، ہمارا فریضہ ہے قدیری شریعت پہ عمل کرنا، ہمارا کام ہے جو غدیر میں دین مکمل ہوا ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اب ہم کیسے پتہ لگائیں کہ غدیر میں کون سی شریعت مکمل ہوئی ہے؟ ہم امام کو دیکھ نہیں سکتے، اور اگر امام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے حساب سے دین بنا لے۔ ہمیں حق نہیں، ہمارا فریضہ ہے جو اللہ نے دین بھیجا اس کو مانے۔ تو پھر ہمارے اور امام کے درمیان اس غیبت میں بھی کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے۔
اور یہ ہمارا فریضہ نہیں ہے بلکہ یہ کہنے کا حق یہ امام کے اوپر ہے کہ امام بھی غیبت کے زمانے کے لیے کسی محافظ شریعت کا انتظام کر کے جائے تاکہ لوگ دین کو اپنے حساب سے بدلنے نہ پائیں. لہذا آخری امام نے بھی اس غیبت کے زمانے کے لیے غدیری شریعت کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے بلکہ زمانے غیبت میں بھی اپنے محافظ کا انتظام کیا ہے. اسی زمانے غیبت میں محافظ کا نام مرجعیت و نظام شریعت نظام تقلید. مرجعیت کا مطلب یہ ہے کہ جو زمانے غیبت میں غدیری دین کو بچانے والا ہے، غدیری شریعت کو بچانے والا، اور جو غدیری شریعت کے محافظ ہوتا ہے اس میں دو صفتیں ہوتی ہیں. ایک طرف وہ حق کو بھی بچاتا ہے، شریعت کو بھی بچاتا ہے. دوسرا اس محافظ کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے زمانے میں کم از کم کسی باطل کو اپنے مشن میں کامیاب ہونے نہیں دیتا، کسی باطل کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیتا. اور باطل حق سے اسی لیے زیادہ دشمنی رکھتا ہے کہ اگر وہ حق خالی اپنا پیغام پہنچائے تب بھی کسی حد تک قابل قبول ہوتا ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ حق کو بھی پہنچاتا اور باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے. لہذا کبھی بھی باطل حق کو گوارا نہیں کر سکتا. یہ امام علی سے دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ امام علی کا کمال دو چیزیں تھیں. ایک طرف حق کو بھی پہنچا رہے تھے، حق کو بھی بچا رہے تھے، دوسری طرف جب تک علی رہے کسی باطل کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دیا. امام حسن کا کمال یہ بھی تھا کہ اپنے زمانے میں باطل کو کامیاب نہیں ہونے دیا، یعنی حق کو بھی بچایا ہے، باطل کو بھی اس کے مشن میں ناکام کیا ہے. یہی کام امام حسین نے کیا. الحمدللہ ہمارے ہاں اس 1200 سال میں جو نظام مرجعیت نظام تقلید ہے اس کا بھی کمال ہر زمانے میں یہی رہا ہے کہ اس نے غدیری شریعت کو بھی بچایا ہے اور اپنے زمانے میں کسی یزیدی کو اس کے مشن میں کامیاب نہیں کیا. لہذا ہر زمانے کی یزیدیت کو جس طریقے سے امامت حلق سے نہیں اترتی تھی یہی وجہ ہے کہ آج نظام مرجعیت بھی حلق سے نہیں اترتی ہے، اس لیے کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جب تک 11 امام موجود رہے ان کے ہوتے ہوئے غدیری شریعت محفوظ رہ گئی. 1200 سال گزر گئے ہیں امام کے نہ ہونے کے بعد بھی آج بھی غدیر زندہ ہے. اسی لیے زندہ ہے کہ نظام مرجعیت موجود ہے، نظام تقلید موجود ہے. نظام مرجعیت کا اصل مطلب اس غدیری شریعت کو بچانا ہے. اس زمانے غیبت میں مرجعیت کا مطلب ہے کہ قوم لاوارث نہیں ہے، اور اس کا کمال بھی ہم دیکھیں. بس ختم کیا، بہرحال وقت نہیں ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے عراق میں جو صورتحال آئی، صرف عراق نہیں بلکہ جب جب دشمن نے فتنہ پھیلانا چاہا ہے، اگر کوئی طاقت سامنے آئی ہے تو مرجعیت کی طاقت ہے. اس وقت کتنی کوشش تھی کہ یہ 40 جو 2 سال کے بعد ہو رہی ہے اس میں احتمال یہ تھا کہ تمام سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. اس وقت ایک تعداد مومنین کی کربلا میں پہنچے گی، اور اگر اتنی بڑی تعداد پہنچ گئی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو دنیا کا ہر انسان یہی تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ حسین ابن علی کون تھے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایسے نمونہ دکھائی دے رہے ہیں. حسین نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے، حسین نے کون سی قربانی پیش کی ہے، حسین ابن علی کا پیغام کیا تھا کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہے کہ آج بھی لوگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دنیا میں تو ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ تنہا کربلا ہے کہ جہاں پر انسان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے تیار رہتا ہے. آدمی کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ معمولی سا موقع آ جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں ہماری انکم کا ذریعہ آ گیا، لیکن صرف کربلا یہ ہے کہ جب آدمی 40 میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ پورے سال غریب بھی جمع کرتا ہے کہ ہم حسین ابن علی پر لٹائیں گے. یہ کون سا کارنامہ دنیا کو متوجہ، چونکہ 40 نے آہستہ آہستہ دنیا کو متوجہ کیا تھا کہ حسین ابن علی تنہا دنیا کے مقتول نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگ قتل کیے گئے، بہت سے لوگ شہید کیے گئے، بہت سے لوگوں نے قربانی دی، لیکن کسی شہید کی قربانی کا وہ اثر نہیں ہے جو حسین ابن علی کی قربانی کا اثر ہے. تو ظاہر بات یہ قابل غور ہے کہ جب حسین ابن علی کی قربانی کا اثر ہے تو حسین ابن علی کون تھے، حسین ابن علی نے کون سا کارنامہ انجام دیا، حسین ابن علی کی قربانی کا مقصد کیا ہے. اور جب انسان سوچتا ہے تو پھر آگے بڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان چند سالوں میں 40 کی وجہ سے دیکھیں کہ دنیا میں کتنے لوگ حسین ابن علی کے در سے وابستہ ہو گئے. دنیا کو اصل اس بات کا گویا احساس ہے کہ کیسے لوگ حسینیت کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگوں کو حسینیت سے کیسے روکا جائے، لہذا سازشیں ہوتی. ابھی جو پرسوں کا واقعہ عراق میں ہوا یہ صرف سازش کا نتیجہ تھا. اس کا بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ 40 کو کیسے ختم کیا جائے، 40 کی عظمت کو کیسے مٹایا جائے. اتنے لوگ جو 40 میں آ رہے ہیں انہیں کیسے روکا جائے. جب ماحول خراب ہوگا، جب قتل و کشتار ہوگا، اور اس میں المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب دشمن کے ہاتھوں کچھ
نادان اپنے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ لیکن معرفت امام کا مطلب تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ اتنا شعور دے دے اس معرفت امام کے نتیجے میں کہ ہم کسی باطل کے ہاتھوں کا شکار نہ ہونے پائیں، ہمیں کسی سازش کا شکار نہ ہو کر سکے۔ اس لیے کہ دنیا سب سے بڑا کام یہ کرتی ہے کہ بہت سے موقعوں پر کھل کے سامنے نہیں آتی، بہت سے موقعوں پر خود کھل کے سامنے نہیں آتی، اس لیے کہ اسے اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ حق والوں کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے، تو وہ ایک حربہ اپنے آتا ہے کہ چہرے پر نقاب ڈال کے بہت سے افراد کو لاتا ہے، اور یہی افراد سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اور عراق میں آپ کے سامنے صورتحال ہوئی کہ آپس میں اسی کل پرسوں 2 دن کے جو واقعات تھے، جو لوگ آشنا ہے دیکھ رہے ہیں، یہ بعض لوگوں کی عدم معرفت کا نتیجہ تھا۔ اور کبھی کبھی آدمی اپنے ذاتی اختلافات میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا نقصان ہمارے مشن کو ہو رہا ہے، کبھی کبھی آدمی اپنے اختلافات میں یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا نقصان ہمارے مشن کو ہو رہا ہے، بس ختم کیا۔ آج اس کا نمونہ کربلا میں ہوا کہ آپس میں بہرحال بہت سے معاملات تھے، بہت سے مسائل آپس میں تھے، جب آپس میں بہت سے مسائل تھے یہ لوگ آپس میں ٹکرائے، نتیجہ کیا ہوا؟ 30 لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اس میں بہرحال اس موقع سے فائدہ داعش نے بھی اٹھایا ہے اور صدام کے آدمیوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ایسے عناصر فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں فتنہ پھیلے اور ہمیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کا موقع مل جائے، اور اس سے ظاہر سی بات ہر زمانے میں ہوا، آج بھی ہوا ہے۔ ایسے عناصر سامنے آئے جس کے نتیجے میں کچھ قیمتی جانیں بھی گئیں، بہت سے مومنین زخمی بھی ہوئے، لیکن اس اختلاف کا نتیجہ اصل نقصان کہاں پر تھا؟ 40 امام حسین کے مشن۔ ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، مثلا 2 انجمنیں آپس میں ٹکراتی ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہمارے نقصان میں نہیں ہوگا بلکہ ہمارے مشن کو نقصان پہنچے گا۔ مجالس کو لے کر ہم جھگڑتے ہیں، بعض جگہوں پر، سب جگہ نہیں ہوتا ہے۔ عزاداری کے معاملات میں بعض جگہوں پر اختلافات ہوتے ہیں، مجلسوں کے معاملے میں بعض جگہوں پر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، انجمنوں کے معاملے میں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سامنے والے کے سامنے کھڑے تو ہیں لیکن اس کا نقصان ہم کو نہیں ہے بلکہ ہمارے مشن کو۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سے موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مشن کی حفاظت کیسے ہوگی، اور مشن کی حفاظت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی، ایک تو مشن کی حفاظت ضروری ہے، دوسرے باطل اپنے مشن میں کامیاب تو نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اسے حق نہیں کہا جاتا ہے کہ آپ وہ طریقہ اپنا لیجئے کہ جس کی وجہ سے باطل کو بھی اپنے مشن میں کامیابی کا موقع مل جائے۔ اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ ایسے حق بات کہیے کہ جس سے باطل بھی ناکام ہو رہا ہو، اسے حق نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ طریقہ اپنائے۔ لہٰذا ہمارے طریقے کے اوپر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ ہمارا مشن جذبات میں آ جانا نہیں ہے، ہمارا مشن جذبات پہ قابو رکھ کر دنیا تک حسینیت کے پیغام کو پہنچانا ہے اور یزیدیت کے مشن کو ناکام کرنا ہے۔ اگر ہم عزادار حسین بن کر دنیا سے یزیدیت کو ختم نہ کر سکیں، یہ یزیدیت کے مقابلے پر نہ آ سکے، تو ہم نے امام حسین کے مشن کو نہیں پہچانا ہے۔ آج پیغام حسین، اور یقین رکھیے اس وقت یزیدیت کا بہت بڑا مشن اس مرجعیت کو درمیان سے ہٹانا ہے، اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے کہ اس 1200 سال میں امام کے پردے غیب میں ہونے کے بعد بھی آج ولایت موجود ہے۔ امام کے پردے غیب میں ہونے کے باوجود غدیر زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ کچھ علماء اور مراجع رہے ہیں جنہوں نے خون پسینہ دے کر غدیر کی حفاظت کی ہے۔ لہذا جو دنیا غدیر کی دشمن تھی، ولایت علی کی دشمن تھی، پیغام کربلا کی دشمن تھی، یہ ان لوگوں کے دشمن ہے جنہوں نے اس 1200 سال میں اسے بچایا ہے۔ یعنی اگر یہ علماء اور ہمارے مراجع نہ ہوتے تو کب کا ہو رہے؟ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے اس وقت اگر یہ فتنہ تباہ ہے تو وہ بھی مرجع تقلید کے ایک فتوے کی روشنی میں۔ دنیا اسی لیے مراجع کے مخالف ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سارے منصوبے، یہاں بھی اس موقع پر بہت پیسہ خرچ ہوا ہے، کتنے ذہن کام آئے ہیں، کتنے لوگوں نے بیٹھ کے منصوبے بنائے، لیکن صرف ایک فتوے کے نتیجے میں سارے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ دنیا یہی تو اس وقت تعجب کرتی ہے کہ ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، سازش کرتے ہیں، اور ایک مجتہد کا ایک فتویٰ سارے منصوبوں میں پانی پھیر دیتا ہے۔ آپ فخر کیجئے کہ اللہ نے غیبت کے زمانے میں بنا میں مرجعیت آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں۔ لہذا اگر آج زمانے سے باطل کو ختم کرنا ہے تو آج ہمیں مرجعیت کے احترام کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ہم باطل کے سازشوں کا شکار ہو کر کبھی غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو کہ امام کے مقابلے میں مجتہد ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ امام تک پہنچنے کا راستہ ہمارے لیے مجتہد ہے۔ لہذا یہ بعض لوگ ہمارے یہاں، بعض افراد یقیناً نادان ہیں، جسے بنام اخباریت ہے، ایک مصیبت ہے آج ہمارے لیے۔ خود بندے خدا کو یہی نہیں معلوم کہ اخباریت کا مطلب کیا ہے۔
دعوے دار ہے کہ ہم اخباریت. بھائی اتنی صلاحیت ہو کہ روایات کو سمجھ لو تب اخباریت کا دعویٰ کرو. ایک روایت سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور دعوے دار ہیں اخباریت کے. آج قابل افسوس ہے ایسے افراد پر، ایسے نوجوانوں پر. بہرحال اگر آپ غدیر والے ہیں، ولایت علی والے ہیں، تو آپ کو تو پہلے ہی دن یہ دیکھنا ہے کہ دعوی حسبنا کتاب اللہ ہرگز سچا نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو اسی سازش کا نتیجہ تھا کہ جب ہم قرآن کو کافی سمجھ لیں گے تبھی تو پبلک کو ورغلا کر دین سے دور کریں گے. اگر قرآن کو لوگوں کے لیے کافی بنایا گیا، اس لیے بنایا گیا کہ لوگوں کو دین سے دور کیا جائے. غیبت کے زمانے میں روایت و اخبار کو اسی لیے کافی بنایا جا رہا ہے کہ جب تک روایتیں لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوں گی تب تک لوگ دین سے دور کیسے ہوں گے. یقین رکھیے جیسے قرآن کبھی ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کے سمجھانے کے لیے آل محمد النبی کا ہونا ضروری ہے، ویسی روایت و اخبار ہمارے جیسوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ایسا سمجھانے والا ہونا چاہیے جو پوری زندگی روایات کو سمجھنے میں گزار دیتا ہے، جسے ہم مجتہد و مرجع کہتے ہیں. لہذا اگر بہرحال ہمیں شوق ہے کہ ہمیں کسی کی نہیں سننا ہے تو پھر ہمارے لیے پہلا راستہ ہے کہ جاؤ بھائی اتنی محنت کرو کہ تمہیں روایات سمجھ میں آ جائیں. ہمارا دین چونکہ تمہاری حفاظت چاہتا ہے، تمہیں دین پر باقی رکھنا چاہتا ہے، تمہیں دشمنوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا، لہذا ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر اتنی صلاحیت نہیں ہوئی ہے تو عالم سے پوچھو تاکہ تم دین حق پہ باقی رہ جاؤ. اگر شوق ہے کہ ہمیں باطل کی سازشوں کا شکار ہونا تو ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں. لیکن اگر غدیر سے باقی رہنا ہے، ولایت علی سے باقی رہنا، تو ہمیں اس راستے کو پہچاننا ہوگا جس نے 1200 سال میں غدیر کو بچایا ہے، جس نے دین کی حفاظت کی. اس لیے کہ اسی حفاظت کے لیے کربلا کی قربانیاں بھی تھیں. آج یاد کربلا اس لیے ہے تاکہ ہم دین کی عظمت کو سمجھ سکیں. آج عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی عظمت سمجھ میں آ جائے. آج عزاداری سید الشہداء کا مقصد یہ ہے، ابھی آپ اشعار بھی سن رہے تھے کہ عزاداری بغیر مقصد کے نہیں ہے، یقیناً مقصد ہے. اگر مقصد ہے تو اس فرش عزا پر بیٹھ کر اسی مقصد کو پورا کرنا ہے. آج ہمارا مقصد صرف آ کر چلے جانا نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد امام حسین سے وہ جذبہ لینا ہے کہ مولا اگر آپ نے گلے کٹا کر مشن کو بچایا ہے تو ہم بھی فرش عزا پر بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ اسی مشن کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے. مولا جب آپ نے قربانیاں دے کر کوئی مشن محفوظ رکھا ہے تو ہم بھی فرش عزا پر آ کر اسی مشن کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نے قربانیاں دے کر اپنے زمانے میں یزیدیت کو کامیاب نہیں ہونے دیا ہے تو ہم بھی فرش عزا پر بیٹھ کر اپنے زمانے کی یزیدیت کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ایک مشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں خالی امام حسین کی شہادت کے اوپر آنسو نہیں بہا لینا ہے، ہمارا کام صرف رو لینا نہیں ہے. یہ تو فریضہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فریضہ ہے کہ جو پیغام حسین نے کربلا میں دیا ہے اس پیغام کو سمجھ کر دنیا تک پہنچا سکیں. اور یہ پیغام حسینیت آسان نہیں ہے، اسے یقین رکھیے امام کے ظہور تک پہنچنا ہے. اس درمیان ہمیں ایک فریضہ ادا کرنا ہے، ایک ذمہ داری ادا کرنا ہے کہ حسینیت کا پرچم بلند رہے اور یزیدیت اپنے مشن میں دنیا میں امن و امان قائم رہے. حسینیت کا سب سے بڑا مشن تھا دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ ہو، دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ ہونے پائے، دنیا میں کسی پر بھی ظلم نہ ہونے پائے. اور یہی تو وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے کربلا میں آ کر جہاد کا تصور بھی پیش کر دیا ہے کہ اسلام میں جہاد کا مطلب کسی کا گلا کاٹ لینا نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مطلب ہے اگر انسانیت پہ وقت پڑ جائے تو اپنے بچوں کا گلا پیش کر دو لیکن انسانیت کے اوپر آنچ نہ آنے دو. یہ امام حسین نے 72 جانوں کا نذرانہ کربلا میں پیش کیا اور کیسے کیسوں کا نذرانہ ہے. آپ کے سامنے تابوت بھی ہے، زری ہے، مبارک بھی ہے، آپ کے سامنے تعزیہ بھی ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر کربلا کی طرف تصور جاتا ہے. آپ سوچیے آج ہم حسین ابن علی پر آنسو بہانے کے لیے بیٹھے ہیں، حسین نے خود اپنے ہاتھوں پر لاشیں اٹھائے ہیں. امام حسین کے ہاتھوں پر 72 لاشیں آسان نہیں ہوتا ایک دو پہر میں. اور کیسے کیسوں کی لاشیں ہیں، ایک طرف جناب حبیب کا لاشا ہے، جناب مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے، جناب قاسم کا لاشا ہے، اون محمد کے لاشیں ہیں. اور ان لاشوں کے بعد ایک منزل وہ ہے کہ خود حسین ابن علی آ کر در خیمہ پر کہیں کہ زینب تم پر حسین کا آخری سلام ہے. اور جب یہ جملہ بہن زینب جیسی بہن سن لے تو سوچئے دل پہ کیا گزرے گی. اور جب زینب جیسی بہن نے جملہ سنا ہے تڑپ نہ جائے ایسے رخصت نہ ہوئیے بلکہ خیمے میں تشریف لائیے تاکہ بیویاں آپ سے رخصت ہو لیں. اور جب مولا حسین خیمے میں آئے ہیں آخری لمحات میں امام سجاد کے پاس پہنچے ہیں اور وہ جملہ آپ نے مسلسل سنا ہے کہ اگر آج اس نصف شب میں اتنی راتوں میں آپ حسین ابن علی کو یاد کر رہے ہیں تو آپ تو آرام و سکون سے حسین کو یاد کر رہے ہیں. حسین نے اس وقت آپ کو یاد کیا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا ہے. جب آخری لمحات میں 71 لاشیں اٹھا چکے تھے
اپنے بیمار بیٹے کے پاس آئے ہیں رخصت کے لیے، خدا حافظ کے لیے. ایک جملہ کا میرے لال، جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا. یعنی یہ پیغام تھا کہ اگر نصف شب میں تم حسین کو یاد کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہو تو یاد رکھو حسین نے اس وقت یاد کیا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا ہے. اور صرف وہی لمحات نہیں بلکہ یہ کہنے کے بعد آگے بڑھے ہیں، سب کو خدا حافظ کہا ہے. خیمے سے برآمد ہوئے، ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہ آئے. ایک حسرت بھرا جملہ کہا، میرے شیرو کہاں ہو یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، میرے جوانوں کہاں ہو، میرے شیرو کہاں ہو. کوئی نہیں ہے جو حسین کو سوار کرے. ایک بہن برآمد ہوگی، ماں جائے کس کو پکار رہے ہو، یہ بہن موجود ہے، یہ تمہیں سوار کرے گی. جناب زینب نے سوار کیا ہے. بس ایک منظر عرض کرنا، جس وقت امام حسین چلے ہیں سب سے آخر میں امام حسین جب رخصت ہوئے ہیں وہ اپنی 4 برس کی بیٹی سکینہ سے رخصت ہوئے. اور جناب سکینہ کے لیے مشہور تو یہی ہے کہ ان کا نام جو سکینہ پڑا ہے اس لیے سکینہ پڑا کہ حسین کے سکون کا سبب تھی. آپ سوچئے جو بیٹی اپنے باپ کے سکون کا سبب ہو وہ اپنے باپ سے کتنا محبت کرتی ہوگی. حسین ابن علی اپنی بچی سے کتنی محبت کرتے ہوں. اور بہت سی یہاں صاحبان اولاد موجود ہیں، بالخصوص جن کی بیٹیاں ہوں. انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ گھر سے باہر قدم نکال رہے ہوں اور آپ کی چھوٹی بیٹی آ کر سامنے کھڑی ہو جائے تو پھر آپ کے قدم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. جب آپ اپنی بیٹی کے آگے قدم آگے نہیں بڑھا پاتے تو سوچیے جب حسین کے سامنے 4 برس کی بچی سکینہ آ کر کھڑی ہوئی ہے، آخری لمحات میں امام حسین کے لیے کتنا سخت امتحان ہے. دل یہی کہتا ہے کہ سب کو خدا حافظ کہہ دینا آسان رہا ہوگا، لیکن آخری منزل میں جناب سکینہ کو خدا حافظ کہنا آسان نہیں تھا. اس لیے کہ ایک 4 برس کی بچی جو سینے پر سوتی ہے آ کر یہی تو کہہ رہی ہو کہ بابا میں کس کے سینے پر سوؤں گی، بابا صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، بابا جو بھی گیا ہے اس کا لاشا آیا ہے، بابا تم جا رہے ہو. امام حسین اپنی بیٹی کو کیسے سمجھائیں. لیکن یہ بھی امتحان تھا کہ جناب سکینہ سے الوداع کیا. اب یہاں پر ایک روایت عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کہ جناب سکینہ جس وقت سامنے آئی ہے، جناب مختار کے سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، میں نے بھی بعض جگہوں پر پیش کیا ہے کہ جناب مختار نے بعض لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ کربلا کے مصیبتوں میں کیا کوئی ایسی مصیبت ہے جس کو دیکھ کر تم بھی روئے ہو. بعض قاتلوں سے سوال کیا ہے کہ تمام مناظر میں کسی منظر کو دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آنسو آئے. تو ایک ملعون سے جب سوال کیا تو اس نے کہا کہ مختار ایک منظر ایسا تھا جس نے مجھے رلا دیا. جناب مختار نے فوراً سوال کیا وہ کون سا منظر تھا جس کو دیکھ کر تو رویا ہے. تو اس ملعون نے جملہ کہا تھا کہ مختار جب حسین آخری وقت نکلے ہیں حسین کے سامنے 4 برس کی بچی آ کر کھڑی ہو گئی تو اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حسین باپ ہے یہ بیٹی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا اب حسین اپنی بیٹی کو الوداع کیسے کہیں گے. کہتا یہ منظر ایسا تھا جسے سوچ کے میں تڑپ گیا، جسے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. آپ سوچیے جب ایک ظالم کہہ رہا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو حسین کے دل سے پوچھئے کہ سب کو تو الوداع کہہ کے آ گئے لیکن اب سکینہ کو کیسے الوداع کہیں، سکینہ کو کیسے خدا حافظ کہیں. امام حسین نے سمجھایا ہوگا. اب یہ حسین کا دل جانتا ہے کیسے بیٹی سے الوداع کا. اور جس وقت آقا حسین مقتل میں آئے ہیں جناب سکینہ خیمے میں آ تو گئیں لیکن اب بے چین ہے کوئی خبر لائے، اس لیے کہ اب تک کوئی بھی شہید ہوا خود مولا حسین خبر لے کر آتے تھے، خود آقا حسین لاشا لے کر آتے تھے. اب آپ سوچیے خیمے میں جناب زینب بھی بے چین ہے، یہ 4 برس کی بچی میں تڑپ رہی ہے کہ کوئی تو خبر نہ آئے میرا بابا مقتل میں گیا ہے. کسی طرح سے معلوم ہو کہ بابا کے کیا خبر ہے. عزیزو اس بچی انتظار میں ایک دفعہ تیرے خیمہ پر رہبان کی آواز کو سنتی ہے. امام حسین کے رہبان کا آواز سنتے ہی سمجھ گئی کہ بابا کا رہبان آیا ہے. بچی دوڑ کے تیرے خیمہ پہ پہنچی. اب جو منظر دیکھا حسین کا رہبان ہے لیکن دین خالی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہے. دیکھ کے سمجھ گئی کہ میرا بابا شہید کر دیا گیا، سمجھ گئی کہ میں یتیم ہو گئی. لیکن ایک جملہ کہتی ہے اے جوان بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا تو بابا کو پانی نصیب ہوا یا میرا بابا کیا اللہ لعنت اللہ الظالمین سعلم الذین ظلموا ایم القلبین ینقلبون. خدای ہماری اس عبادت کو قبول فرما.
خدایا عظمت اہل بیت کا واسطہ حاضرین کی دلی حاجات کو قبول فرما، خدا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، معبود جو بیمار و مریض ہیں سب کو شفا اور صحت عطا فرما، پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے تمام مومنین بالخصوص بعض علماء بعض ذاکرین، بعض مومنین بیمار ہیں، بعض ہاسپٹل میں ہیں، بعض گھروں پر ہیں، خدایا اسی پر شرزا کا واسطہ تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ دنیا میں امن و امان قائم فرما، معبود دنیا سے ہر طرح کے ظلم ہر طرح کے فتنہ و فساد کا خاتمہ فرما، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہمارے درمیان اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے اختلافات کو دور فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یہ دعا ضرور ہے معبود اربعین حسینی نزدیک ہے، حاضرین میں جن کے دلوں میں کربلا کی زیارت کی تمنا ہے خدایا ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، خدایا ہم سب کو زائر اربعین بننے کی توفیق عطا فرما، معبود زائرین حسینی جو پہنچ چکے ہیں جانے والوں سب کی جان و مال خدایا اس اربعین حسینی اور عزائے امام حسین کے سلسلے میں کسی طرح کی بھی سازش ہے کوشش ہے خدا ان تمام سازشوں کو ناکام فرما، خدایا سازش کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا، پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہے ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے ساتھ ہو، خدا